السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پچھلے جمعہ میں نکاح کی اہمیت کے اوپر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کہ نکاح ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ہر مذہب کے اندر نکاح کیا جاتا ہے۔ انسان کی جو جنسی فطرت ہے، اللہ نے اس کے اندر جو شہوت رکھی ہے، اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ ایک نکاح ہے۔ کچھ لوگ ان کا خیال عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خواہش کو دبانا پڑے گا، خواہش کو کچالنا پڑے گا۔ جیسے عیسائی پادریوں کے وہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر جو جنسی خواہش رکھی ہے اس کو کسی بھی طرح کچل دیوے اور دبا دیوے۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر یوں کہتے ہیں کہ آزاد چھوڑ دیا جاوے، وہ اپنی خواہش کو جہاں چاہے پورا کر لیوے۔ لیکن اسلام جو ہے یہ افراط اور تفریط سے بالکل پاک مذہب ہے۔ اسلام ہمیشہ اعتدالی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لو، اپنے آپ کی خواہش کو بالکل کچل ڈالو، دبا ڈالو۔ اور اسلام نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا جانوروں کی طرح کہ جس طرح چاہے اپنی خواہش کو پوری کر لے، بلکہ اسلام نے انسان کو حکم دیا کہ اللہ نے تیرے اندر جو جنسی خواہش رکھی ہے، جو جذبہ ہے تیرے اندر خواہش کی تکمیل کا، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اسلام نے جو ہے تصور دیا، یعنی نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا۔ نکاح ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان ازدواجی زندگی کے بندھن میں بن جاتا ہے، اور وہ رشتہ جو نکاح سے پہلے حرام تھا، نکاح کی قبولیت کے بعد جو رشتہ حرام تھا وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب وہ میاں بیوی مل کر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو یہ صرف ان کے لیے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، بلکہ ثواب کی چیز بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں مل کر صحبت کرنا صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیسے صدقہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ لوگ حرام کاری کرتے، ناجائز خواہش کو پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فرمایا، یا رسول اللہ بالکل گناہ ہوتا۔ تو یہ حلال خواہش کو پوری کر رہے ہیں تو اس پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو کچرے کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا۔ عورت اور بچی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو عار سمجھا جاتا تھا۔ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے آپ نے عورت کو صرف عزت کی چیز نہیں بلکہ آپ نے عورت کو گھر کی ملکہ فرمایا۔ آپ نے عورت کو گھر کا زیور بتایا، آپ نے عورت کو گھر کی زینت بتایا۔ عورت کے بغیر معاشرے کے اندر انسان کا تصور ناممکن ہے۔ ایک شوہر جب شادی کرتا ہے اور اس کے نکاح کے اندر لڑکی آتی ہے، ان دونوں کی جب زندگی گزرتی ہے تو ایک خوشگوار، ایک سکون بھری زندگی گزرتی ہے۔ وہی شوہر اس کی عورت کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ گھر کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے عورت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک خاتون ہی ہے جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے تمام جتن کو پوری کر سکتی ہے۔ لہذا اسلام نے یہ کہا کہ بھئی جنسی خواہش جو اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ دیا ہے، نکاح کرو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم نکاح کرو مجرد لوگوں سے، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو لوگ نیک ہو ان کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا، جو پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ نکاح کرنے پر کیا ہوگا، کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نکاح کریں گے بیوی آئے گی تو بیوی کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر نکاح کرنے کی وجہ سے اور نکاح کرنے کے بعد اگر کوئی غریب ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے اور حکمت والے ہیں۔ تو پہلی بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خواہش رکھی ہے جنسی طور پر اس کو پورا کرنے کا کون سا طریقہ؟ نکاح کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت کریمہ سورہ نور کی ہے، یہ آیت کریمہ اس کے اندر حکم دیا ہے، سماج کو حکم دیا، معاشرے کو حکم دیا کہ تم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایمن کی جمع ہے۔ ایمن کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے شادی نہیں کی ہے اس کو کہتے ہیں
ایمن، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یا جن لوگوں نے شادی کر دی ہے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، یا وہ شوہر کہ جس کی عورت کا انتقال ہو گیا ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ معاشرے سے حکم فرما رہا ہے، سماج سے حکم کر رہا ہے کہ تمہارے معاشرے میں چاہے وہ شادی شدہ نہ ہو یا طلاق ہو گئی ہو یا اس کی عورت کا انتقال ہو گیا ہو، ان تمام کا تم نکاح کراؤ، کیونکہ نکاح ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی جائز خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ حکم دیا اللہ نے۔ بعض مرتبہ نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی نکاح ہو جانے کے بعد آپس میں انبن ہو جاتی ہے، دونوں میں محبت ملتی نہیں ہے، تو اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہمیں اسلام نے ہماری رہبری نہ فرمائی ہو۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اگر عورت تمہاری نافرمانی کرتی ہے، تمہارا کہنا نہیں مانتی ہے، شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ حاکم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر اعتبار سے گھر کے اندر اپنا حکم بتاتے رہو، عورت کے اوپر جو ہے تشدد کرتے رہو۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ذمہ دار ہیں عورت کے نان و نفقہ کے، عورت کے خرچے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ عورت باہر جا کر کام نہیں کرے گی، عورت باہر جا کر جاب نہیں کرے گی، باہر کی زندگی آپ کو دیکھنی ہے اور گھر کی زندگی عورت کو دیکھنی ہے۔ گھریلو جو زندگی ہے، کھانا بنانا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو اسکول میں بھیجنا، مدرسے میں بھیجنا، وہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور باہر جا کر محنت مزدوری کر کے نان و نفقہ عورت کو دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے آپ حاکم ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے انسان کی بنتی نہیں ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کیا کرو؟ بستر الگ کر دو۔ کیا کرو؟ بھائی اس کو سبق سکھانا ہے نا، تو کہا کہ بستر الگ کر دو، سبق سیکھ جائے گی۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ اس کا استعمال کرو لیکن ہلکے سے، سل نہ پڑے۔ کیا؟ سل نہ پڑے۔ ہاں، بعض لوگ تو شادی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حاکم بن جاوے، کما کر ایک کوڑی دیتے نہیں ہے۔ اور بعض تو ہمارے معاشرے میں داروڑیے ایسے ہیں جو پی پی کے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، دنیا بھی ان کی تباہ ہو رہی ہے، اور ایک بچی جو تیری نکاح میں ہے جس پر تو ظلم ڈھا رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔ آج معاشرے کے اندر اگر بچی پر ظلم ہو رہا ہے، ہر شوہر یہ سمجھنے لگے، ہر ساس اور سسر یہ سمجھنے لگے کہ گھر میں آنے والی بہو یہ میری بیٹی ہے، تو کبھی بھی معاشرے کے اندر بچی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، یہ بہو جو بن کر میرے لڑکے کے نکاح میں آئی ہے، کل اٹھ کے میری بیٹی بھی کسی کے وہاں بہو بن کر جائے گی۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ بستر الگ کر دیا، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے تو کبھی کبھار جو ہے تھپڑ سے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے، تمہاری فرما برداری کرنے لگے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ طریقے اپنانے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں طریقہ دیا ہے، ہم جاہل نہیں ہیں، ہمارا رہبر ہم اپنا ہر طریقہ کہاں تلاش کرے؟ قرآن کے اندر تلاش کرے، علماء سے پوچھے، علماء سے مشورہ لے کہ مولوی صاحب بہت طریقے اپنا لیے باقی کچھ ہوتا نہیں ہے، گھر میں جاتا ہوں تو کھانا بھی ملتا نہیں ہے۔ تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اب اس کو ایک طلاق دو۔ کتنی طلاق دو؟ ہاں، ایک ساتھ 3 گولی ماروں گے تو گئے، پھر تو اس کا کوئی طریقہ اور حل نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مولانا کوئی طریقہ نکل جاوے، کوئی مسئلہ نکل جاوے، ہم کہتے بابا کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا۔ کیا کوئی؟ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟
کسی مسلک سے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے نا تو مسئلہ کیا پوچھنے جاتے ہیں؟ اہل حدیث سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں۔ تو یہ تو من مانی ہوا۔ خیر، اس طریقے پر میں جانا نہیں جاتا اس موضوع کے اوپر۔ ابھی جو باتیں سمجھا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا نکاح کرو۔ اگر کسی کے شوہر ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ دوبارہ شادی کر لے۔ وہ اس کی زندگی، دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی شوہر کی بیوی کا انتقال ہو جاوے اور وہ دوسری شادی کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر اتنے کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ بیچارہ وہ اتنا نا امید ہو جاتا ہے، کاش میں دوسری شادی نہ کرتا۔ یہ زمانے جاہلیت والا ذہن سے خیال نکالو، کب تک جاہل بنتے رہو گے؟ اگر اس طریقے سے معاشرے میں لوگ شادی نہیں کریں گے تو یہ گھر میں بیٹھی ہوئی بیوہ عورتیں بوڑھی ہو جائے گی، ان کو کون پوچھے گا؟ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، ان کو کون پوچھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو، آپ کے صحابہ کے زمانے کو دیکھو کہ آپ کے زمانے میں نکاح کا کیا تصور تھا، مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو نکاح کا پیغام کیسے بھیجا جاتا تھا۔ آج ایک شخص بیوی کا انتقال ہو جانے کے بعد 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد شادی کرتا ہے تو سماج نہ معلوم اس کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے، اس نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، اس نے حلال کام تو کیا ہے، بلکہ اس نے حلال نہیں بلکہ ثواب کا کام کیا ہے کہ ایک عورت جو اپنے گھر میں بچے کو لے کر بیوہ بیٹھی ہوئی تھی، مطلقہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس کو نکاح کے اندر لے آیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ غلط جو ہمارے ذہنوں کے اندر خیالات دوڑ رہے ہیں، اس زمانے جاہلیت والے خیالات کو نکالو۔ اسلام نے اجازت دی ہے۔ آج جتنی بھی بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہے، جتنے بھی گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گندی سوچ بھری پڑی ہے کہ مطلقہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ تصور تھا کہ بعض مرتبہ لڑکا کم عمر ہوتا تھا، لڑکی زیادہ عمر کی ہوتی تھی، پھر بھی ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی کم عمر کی ہے، لڑکا بڑی عمر کا ہے، پھر بھی ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ اسلام کو مد نظر رکھا جائے گا، دین کو مد نظر رکھا جائے گا، اور نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نکاح کو تم آسان بناؤ گے تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیونکہ وہ ایک بدکاری ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ نکاح زنا کے قریب نہ جانے کو منع فرمایا ہے، اور معاشرے کے اندر سے زنا اس وقت ختم ہوگا جب ہم لوگ یہ سوچ بنائیں گے کہ مطلقہ عورتوں سے شادی کی جائے گی، بیوہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔ کسی شوہر کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ شادی کر سکتا ہے، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ اس کو اجازت ہے شادی کرنے کی، سماج اس کو کچھ نہیں کہے گا، معاشرہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز ساتھیوں، زنا کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اپنی شادیوں کو آسان بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، بہت ہی بابرکت نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچہ ہو، جس کے اندر کیا ہو؟ کم خرچہ ہو۔ آج ہمارے نکاح کو، ہماری شادی کو ہم ذرا غور سے دیکھیں، کیا ہماری شادیاں کم نکاح میں ہوتی ہے؟ بلکہ ہماری شادی میں جتنی فضولیات اور جتنی فضول خرچی ہوتی ہے وہ کسی کی شادی میں نہیں۔ ہم چونکہ اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر کچھ طریقے وہی زمانے جاہلیت والے آج تک رائج ہے۔ ہماری شادیاں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہماری شادیوں کے اندر فضول خرچی جو ہے، دعوت کی تقریبات، اسی طریقے سے شادی سے پہلے صرف جس شادی کے ہال کے اندر دعوت کی جاتی ہے، پہلے سے شادی
ہال بک کرائے جاتے. اتنا ہی نہیں بلکہ شادی ہال بک کرنے کے بعد ڈیکوریشن سے اس کو سجایا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. سورت کی ایک کارگزاری سنی ابھی ہم نے کہ شادی کے اندر ایک شخص نے اپنے لڑکی کی شادی کی, شادی کی تقریبات اور دعوت نہیں, جو ولیمہ کے اندر نہیں, بلکہ اس نے جو دعوت نامہ چھپوایا لڑکی کی شادی کا, جس کو یہاں ہمارے یہاں کنکوتری بولتے ہیں, ایک کنکوتری 1800 روپے کی چھپوائی. کہاں جائے گی ہماری قوم؟ ہماری غریب بیٹیاں پھر ایمان نہیں بیچے گی تو کیا کرے گی؟ کیا ہم لوگ وہ واقعہ بھول گئے ہمارے گجرات شہر احمد آباد کے عائشہ کا, کہ جس نے جہیز کی وجہ سے اپنے آپ کو تنگ محسوس کر کے خودکشی کر لی؟ ایک واقعہ نہیں, بہار کے ایک جگہ پر ایک شوہر نے اپنے عورت کو ٹارچر کیا کہ جا تیرے باپ سے جہیز لے کر آ. مسلسل 15 دن ٹارچر کرنے کے بعد میں اس عورت کو زندہ جلا دیا. کیا ہمارے لیے یہ واقعات شاہد نہیں ہے؟ کیا ایسے واقعات کو سن کر ہمارے ابھی تک ہم لوگ سوچنے پر مجبور نہیں ہوئے ہیں کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں, ہم نکاح کے اندر فضول خرچی کم کریں؟ اگر ہم یہاں فضول خرچی کم کریں گے, ہو سکتا ہے جو بجٹ تیرا بچے گا ایک غریب لڑکی کی شادی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ازواج مطہرات کی شادیاں ہوئی, آپ کی مہر 500 درہم طے ہوئی, جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں. مہر فاطمی کیا ہے؟ آج اس کے اندر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, 2000 2500 5000 سمجھے کہ نہیں, قاضی سے مہر مقرر کرتے ہیں, 5000 مہر پیمبری لکھ دو. مہر پیمبری جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں. مہر فاطمی کیا ہے؟ 1 کلو 531 گرام چاندی, 1 کلو 531 گرام چاندی, یہ مہر فاطمی ہے. اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کی اکثر بیویوں کا مہر 500 درہم تھا, اور 500 درہم چاندی کے حساب سے اتنا بنتا ہے موجودہ وزن کے اعتبار سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا نکاح کیا, آپ نے آسانی کے ساتھ نکاح کیا. ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور کہا, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش تھے. وہ عورت بیٹھ گئی, اتنے میں ایک صحابی رسول آئے, کہا یا رسول اللہ میں اس خاتون سے نکاح کر لوں گا. تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ سمجھ میں اشارہ کہا تھا مہر میں دینے کے لیے, کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ جاؤ گھر پہ دیکھ کے آؤ, لوہے کی انگوٹھی ہوگی دیکھ کے آؤ. آئے واپس, کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. کہا بھائی لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں, مجھے تو قرآن آتا ہے. تو بھائی ایک کام کرو, اللہ کے رسول نے چھوڑ نہیں دیا اس نکاح کو, اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں. بولے ٹھیک ہے, آپ کو قرآن آتا ہے, اس عورت کو قرآن سکھا دینا. کیا کر دینا؟ قرآن سکھا دینا, جاؤ تم دونوں نکاح کر لو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے اندر نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں, میرے سے کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آپ کا پیشہ کیا ہے, آپ کا کاروبار کیا ہے؟ فرمایا میں ہجامہ لگتا ہوں, یعنی پچنا لگواتا ہوں. ہجامہ جس کو پہلے ذکر آیا تھا اس کا. تو اور ہمارے سماج میں بھی پچنا لگوانے والے نائی کو عام طور پر ہلکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, سمجھے کیا نہیں؟ حالانکہ میرے دوستو ایک بات یاد رکھو, یہ جتنے بھی سید, شیخ, پٹھان, انصاری, قریشی, یہ تمام کے تمام جو پیچھے سرنیم لگتا ہے نا, اس سے کوئی بڑا نہیں ہو جائے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ شیخ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے گا, سید ڈائریکٹ, سب کو حساب تو دینا پڑے گا. یہ تو ایک پہچان ہے, تعارف ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ کے وہاں تمہاری وہ سرنیم نہیں دیکھا جائے گا, اس سے تم جو ہے قبول نہیں ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ کے وہاں اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. تو کیا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کہا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے اس قبیلے کا نام دیا. اللہ کے رسول نے اس قبیلے کے اندر کہا کہ بھئی تم اس شخص کا نکاح کراؤ. میرے عزیز ساتھیوں, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, وقت ہو چکا ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نکاح آسان ہوں گے تو سمجھ لو کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ آج ہر جگہ کے اوپر علماء کرام سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، دن بدن لڑکیوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کئی لڑکیاں جو ہیں 30 نہیں 35 نہیں 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ابھی تک ان کے گھر کے اوپر نکاح کا پیغام نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو فوراً لسٹ پہلے بھیجتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ دینے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ لسٹ وہ بھیجتا ہے اور منہ سے وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے۔ بھئی مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا فقیر ہوتا ہے، اور حق یہ بنتا ہے کہ فقیر کو تو زکوٰۃ بھی دی جاوے، فقیر کو تو کیا دی جاوے؟ تو پھر آپ تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یا فیضان میں ایک پروگرام تھا تو سب جہیز کی بات چلی، تو کہا کہ آج کل تو گاڑیوں کی مانگ کرتے ہیں، اور پہلے 2 ویل کی مانگ کرتے تھے، اب 2 ویل سے 4 ویل تک آئے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پلین مانگنا شروع نہ کر دے وے۔ کیا مانگنا شروع نہ کر دے وے؟ پلین۔ اگر اس طرح چلتا رہے گا ہر ایک کو خود کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا۔ آج کیا کہتا ہے؟ ارے یار ہم اگر سادگی سے شادی کریں گے تو معاشرہ کیا کہے گا؟ ارے کہنے دو نا معاشرے کو، یہ دیکھو نا کہ میرا اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا رسول راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول راضی ہو گیا، چاہے پورا معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن شروعات ہر ایک کو اپنے گھر سے کرنی پڑے گی۔ شروعات کس کو؟ ہر ایک کو اپنے گھر سے کرنی پڑے گی۔ ارے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرے دوستو، اگر ایک نے شروعات کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بدلتا جائے گا، اور ایک دن ایسا پاور آئے گا۔ ابھی ہماری احمد آباد کی جماعت گئی تھی، بس اتنا سنا کے میں ختم کرتا ہوں، سیدھ پور کے اندر گئی تھی اسٹوڈنٹ کی جماعت۔ وہ ساتھی یہ آ کے بتا رہے تھے، مولوی صاحب کیسا ماحول ہے، ماشاءاللہ وہاں کا نکاح ہم نے دیکھا تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کون سی اندھیری نگری میں جی رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو تو سفر کر کے دیکھو پالن پور کے اندر نکاح کیسے ہوتے ہیں، شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ کوئی رواج، ہم تو چمچ بھی نہیں مانگتے۔ کیا ہم نے چمچ نہیں مانگی، ہم نے صوفہ نہیں مانگا، ہم نے واشنگ مشین نہیں مانگی، ہم نے فریج نہیں مانگی، تو کون سے ہم بھوکے؟ کون سے ہمارے کپڑے نہیں دھل رہے؟ ہاں، کون سے ہم کھانا نہیں کھا رہے؟ کیا ہم مٹی کے اوپر سوتے ہیں؟ اب تو یہاں تک معاشرہ آ گیا کہ مکان مانگتے ہیں دہیز میں، بولتے میری بیٹی کے نام پہ مکان کرو تو لڑکی دوں گا ورنہ نہیں۔ وہ دہیز ادھر سے مانگتا ہے، اور یہاں پر لڑکی کے والدین کیا مانگتے ہیں؟ ہم دہیز دیں گے اور تم ادھر میری بیٹی کے نام پر مکان کرو۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر جو رسومات چل رہی ہے حفاظت فرماوے، نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔